نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک بدوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کی، اللہ کے رسول علمنی خیراً، مجھے کوئی خیر و بھلائی کی باتیں بتا دیجئے۔ قال قل سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کہ تم یہ کہو، یہ جو 4 کلمے کہے ہیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الحمد للہ اور سبحان اللہ۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ دیہاتی اپنی انگلیوں پر یہ 4 کلمے شمار کرتا ہوا واپس چلا گیا، ساتھ ساتھ کہتا بھی جا رہا تھا، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ پھر واپس مڑا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے جب اس کی طرف دیکھا، آپ مسکرائے اور فرمایا، تفکر البائس، ضرورت مند نے غور و فکر کیا ہے۔ باعث ویسے تو کہتے ہیں کہ جو غریب ہو، تنگ دست ہو، یقیناً یہ بھی ایک صحابی غریب تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خیر و بھلائی کا سوال لے کر آیا تھا۔ اس نے کہا، اللہ کے رسول، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ھذا کلہ للہ فما لی، یہ 4 کلمے، یہ سب کے سب تو اللہ کے لیے ہیں، میرے لیے کیا ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا قلت سبحان اللہ قال اللہ صدقت، جب تو سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ تو نے سچ کہا۔ وَإِذَا قُلْتَ الْحَمْدُ لِلَّهِ قَالَ اللَّهُ صَدَقْتَ، اور جب تو الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ تو نے سچ کہا ہے۔ وَإِذَا قُلْتَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ اللَّهُ صَدَقْتَ، اور جب تو لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ تو نے سچ کہا ہے۔ وَإِذَا قُلْتَ اللَّهُ أَكْبَرُ قَالَ اللَّهُ صَدَقْتَ، اور جب تو اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ تو نے سچ کہا ہے۔ فَتَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي فَيَقُولُ اللَّهُ قَدْ فَعَلْتُ، جب تو یہ کہتا ہے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہم اغفر لی کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ فَتَقُولُ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي فَيَقُولُ اللَّهُ قَدْ فَعَلْتُ، اور جب تم یہ کہتے ہو، اللہم ارحمنی، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، اللہ فرماتے ہیں کہ جا بندے میں نے تجھ پر رحم فرما دیا ہے۔ وَتَقُولُ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فَيَقُولُ اللَّهُ قَدْ فَعَلْتُ، اور جب تو اللہم ارزقنی کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے رزق عطا فرما، اللہ فرماتے ہیں کہ جا بندے میں نے تجھے رزق عطا فرما دیا ہے۔ یہ جو بدوی صحابی تھے، یہ جو دیہاتی آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، یہ باتیں بھی اپنی انگلیوں پر شمار کر رہے تھے، اللہم اغفر لی، اللہم ارزقنی، اللہم ارحمنی، 4 پچھلی اور 3 یہ۔ اس دیہاتی نے 7 باتیں اپنی انگلیوں پر شمار کی۔ خیر، ایک اور روایت میں، یہ روایت اور انداز میں بھی ہے، اور جو کل ہم نے پڑھی تھی وہ بھی اس کے تقریباً قریب ہی معنی رکھتی ہے۔ یہ امام بہقی نے شعب الایمان میں روایت نقل کی ہے، اور جو ہم نے اس روایت میں پڑھا اور سنا یہ ہمارے سامنے ہے۔
ہمارے دل میں بھی یہ تڑپ پیدا ہو کہ ہم خیر و بلائی چاہیں۔ صحابہ کرام اس چیز کے مشتاق رہتے تھے کہ ہم ایسا عمل کریں جو ہمارے لیے دنیا میں بھی خیر کا باعث ہو اور آخرت میں بھی خیر کا باعث ہو۔ یہ دیہاتی سیدھا سادہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے یہی سوال کیا، اور حدیث کے الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ صحابی غریب تھا، اور جو غریب ہو اس کے لیے اللہ کا ذکر بہت بڑی دولت ہے۔ دولت تو یہ امیروں کے لیے بھی ہے، دنیا کا پیسہ سب کچھ نہیں ہے، جب کہ اللہ کو نہ پہچانا جائے۔ آدمی کے پاس دنیا کی نعمتیں موجود ہوں اور اس کے دل میں اللہ کی یاد نہ ہو تو ایسی دولت بھی اس کے لیے وبال جان ہے۔ اگر وہ ساتھ ساتھ اپنے پروردگار کو بھی یاد رکھتا ہے، شکر گزاری کی صورت میں، عبادت گزاری کی صورت میں، پھر جو اس کے پاس مال و دولت ہے وہ اللہ کی طرف سے خیر و برکات کا باعث ہے۔ آپ نے 4 کلمے اس صحابی کو بتائے، وہ ایک دفعہ تو چلا گیا۔ اس روایت کے یہ الفاظ ہیں، جو کل ہم نے پڑھی تھی اس کے الفاظ کچھ مختلف تھے اور اس میں کچھ وضاحت بھی زیادہ ہے۔ اور پھر وہ جو دیہاتی صحابی تھے وہ واپس مڑے، یہ کہتے جا رہے تھے یہ جو آپ نے وظیفہ بتایا، پھر واپس مڑے۔ آپ نے اسے دیکھ کر تبسم فرمایا، آپ مسکرائے اور پوچھا کہ لگتا ہے تو نے ان کلمات پر غور و فکر کیا ہے۔ صحابی کا آگے سے جواب یہی تھا، اللہ کے رسول یہ 4 جو کلمات ہیں یہ تو اللہ کے لیے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، میرے لیے کیا ہے؟ اللہ کے رسول میں کیا مانگوں اپنے رب سے جس میں میرے لیے بھی بلائی ہو؟ حالانکہ یہ 4 کلمے بھی آدمی کہتا رہے اس میں بھی خیر و بلائی ہے۔ آدمی اگر سبحان اللہ کہتا رہے، الحمدللہ کہتا رہے تو اس کی تمام مشکلیں حل ہو سکتی ہیں۔ وہ آدمی اپنے جو دل کی مراد ہے اسے پا سکتا ہے، کیونکہ اللہ کو یاد کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اس کے بدلے میں اس کی کسی مصیبت کو دور کر دیتے ہیں۔ خیر انسان ہے، انسان چاہتا ہے کہ میں براہ راست کوئی چیز مانگوں۔ سبحان اللہ کہنے میں شاید ہم وہ محسوس نہ کریں جو یہ کہیں کہ اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف بھی کر دے، ورحمنی، مجھ پر رحم بھی فرما دے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس میں میرے لیے ہے کہ اللہ مجھ پر رحم بھی کر دے، مجھے معاف بھی کر دے، مجھے رزق بھی عطا فرما دے۔ انسان یہ سمجھتا ہے، وگرنہ سبحان اللہ، الحمدللہ جتنے بھی یہ وظائف ہیں، کلمات ہیں، ان میں یہ تاثیر ہے کہ آدمی یہی پڑھتا رہے اور جو اس کے دل کی تمنا ہے وہ اللہ پوری کر دے گا۔ آپ نے فرمایا کہ جب تو سبحان اللہ کہتا ہے تو عرش سے یہ آواز آتی ہے کہ تو نے سچ کہا ہے۔ جب تو کوئی بھی وظیفہ کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی طرف سے یہ آواز آتی ہے کہ تو نے سچ کہا ہے۔ اور جب آدمی اپنے لیے مانگتا ہے اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف فرما دے، آپ نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں کہ جا بندے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں مگر ان کا اثر دیکھیں کتنا بڑا ہے۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، ہم انہیں اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ اللہ اس کی ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔